بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہماری نشست ابھی جاری ہے. گزشتہ روز ہم نے چاہا کہ کچھ انفارملی بہت اہم ایشوز ہیں ان پہ ہم بات چیت کریں، اور آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا کوشش آج میری یہ ہوگی کہ فارن سروس کے بارے میں تو ہم نے گزشتہ روز بات کر لی. آج میں چاہوں گا کہ اپنے دوستوں سے کچھ فارن پالیسی جو پاکستان کی اس وقت ہے اس پہ بھی کچھ بات چیت کریں، تھوڑا سا جانیں کیا پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا مسائل ہیں، اور کس طرح پاکستان جو فارن پالیسی کے میدان میں جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم وہ کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں، کیا کہاں کہاں پہ گیپنگ ہولز ہیں، کہاں کہاں پہ لمیٹیشنز ہیں. پہلی لمیٹیشن میرا خیال میں عاقل ہمارے ہاں سب سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یہ ایک بہت بڑی ہماری لمیٹیشن بن جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں لنڈن میں تھا تو میں لنڈن میں نہیں تھا، میں جنیوا میں تھا اور جنیوا سے میری پوسٹنگ لنڈن میں ہوئی. اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا انلائٹنڈ ماڈریشن کوٹ ان کوٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ٹاکنگ پوائنٹ میں ہم نے یہ بتانا تھا اپنے انٹرلوکیوٹرز کو کہ جی پاکستان اس وقت انلائٹنڈ ماڈریشن کی طرف جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. 2008 میں جو ہی الیکشنز ہوئے پریزیڈنٹ مشرف صاحب گئے تو اسلام آباد سے آ گئی انسٹرکشنز کہ اب انلائٹنڈ ماڈریشن میں کوئی ذکر نہیں کرے گا. اس قسم کے پرابلمز پاکستان کی فارن پالیسی کو آبویسلی اس کے منفی اثرات تو ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ باسط میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ بڑا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ مختلف جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے آئیڈیاز کو اپنی ملک کی فارن پالیسی میں وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اور بدقسمتی سے ہم اگر پچھلے تقریباً 8-9 سالوں سے دیکھیں تو مسلسل آپ کو بحرانوں کا شکار ہے ملک. آپ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی آپ کو کبھی عدالتی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو سیاسی بحران، کبھی اور آج کل معاشی بحران. تو یہ جب تک کہ یہ چیزیں ہم سیٹل نہیں کریں گے، جب تک ہم کوئی معاشی طور پہ مستحکم ملک نہیں ہوں گے، سیاسی طور پہ مستحکم ملک نہیں ہوں گے، اس طرح کے مسائل آپ کو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو ضروری یہی ہے کہ اگر آپ اپنی فارن پالیسی میں آپ ایک وہ مستقل مزاجی دیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے جو ہمارے مفادات ہیں ان کا دفاع ان میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو سیاسی جو ہے ہمارے مفادات ہیں کیا بائی دا وے؟ فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں ہمارے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے مفادات جس طرح کہ قائد اعظم نے کہا ہوا ہے کہ پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، آپ کے سارے کسی ملک کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. کسی ملک کے کہنے پہ آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ دشمنی نہ کریں، یا ان کے کہنے پہ آپ کسی دوسرے ملک. ہم نے اب تک کسی ملک کے ساتھ کسی کہنے پہ دشمنی کی ہے؟ یہ مطلب اب یہ تو اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا پورے جب سے آپ نے انڈیپینڈنس ہوئی آپ نے کیا امریکہ کے کہنے پہ سوویت یونین کے ساتھ دشمنی آپ نے نہیں کی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے سوویت یونین نے ہمارے پرائم منسٹر کو بلایا نہیں تو بوجہ مجبوری وہ اب آپ کو ہے کہ انہوں نے بلایا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے امریکہ کا دعوت نامہ حاصل کر لیا اور پھر آپ نے اس کو زیادہ پریفرنس دی. تو یہ آپ جب تک کہ یہ آپ چیزیں اپنی ان سب چیزوں کے باوجود میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری آپ کی معاشی جو ترقی اور آپ کی سیاسی جو اسٹیبلٹی ہے وہ ضروری ہے. ورنہ ادروائز آپ اسی طرح یہ کبھی انلائٹنڈ ماڈریشن ہوگی، کبھی آپ اسلامائزیشن ہو رہی ہوگی، اور کبھی یہ کیا ہائیبرڈ نظام چل رہے ہوں گے، اسی طرح چلتا رہے گا. تو یہ اپنے برہان عاقل نے بات کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فارن آفس نے اکنامک ڈپلومیسی کو صحیح معنوں میں ایک آبجیکٹو کے طور پہ اڈاپٹ کیا اور اس پہ کام کیا، یا ہم بھی فٹس اینڈ اسٹارٹس میں ہی کام کرتے رہے؟ کبھی خیال آیا کہ اکنامک ڈپلومیسی امپورٹنٹ ہے، ہم نے اپنی فارن پالیسی کو کبھی اپنی نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے صحیح معنوں میں استعمال کیا کہ نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ مجھے صحیح جواب دیجیے گا، ڈپلومیٹک نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مشکل میں ڈال دیا. ہم تو ڈپلومیٹک جوابات دینے کے لیے ٹرین ہوتے ہیں اور نیچر میں آ جاتا ہے. اگر میں کہوں بھی تو آپ نے رہنا ڈپلومیٹ ہی ہیں. ہاں نہیں، اچھا آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ جو عاقل نے کہا نا، بیسیکلی ڈومیسٹک پالیسی، فارن پالیسی ایکسپینشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی، آپ کے حالات ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. یہ جو مانگا تنگی کی چیز ہے نا وہ کوئی اچھی نہیں لگتی. اکنامک ڈپلومیسی اب سیکھتے تو ہے. میں جیسے
चाइना के तजुर्बे से कहूँगा आपको कि ग्वादर पोर्ट का प्रोजेक्ट 2001 में जनरल मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट की कि हमें 2 प्रोजेक्ट आप करें इस स्टेज पे, ये फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट हो। पर्सनल प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम पर्सनल इंटरेस्ट लेके इसको हम फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट बनाते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अब यह है कि ग्वादर और थर कोल की बात हुई है, तो हमने खूब दिल लगा के मेहनत करके बनाई है। टर्फ के बैटल हैं, आपके EAD के साथ आप बात करें और आप मिशन में जो काम कर रहे हैं अक्सर पता लगता है आप डिफरेंट एंगल्स में सोच रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जब आप उधर होते हैं मिशन में आप कुछ डायरेक्शन खुद भी दे सकते हैं और जो डिप्लोमेसी के हिसाब बताते हैं। इन्होंने तो कह दिया शुरू में जो मुलाकात में 10-15 प्रोजेक्ट की बात की कि चाइना से मांगे, EAD के ब्रीफ आए। हमने कहा सर सफ़ीर से बात हुई, प्रेसिडेंट आए उनसे बात हुई जो छोटे सर्कल में, तो हमने कहा इतनी तो मानेंगे नहीं, चाइनीज़ तो मजाक उड़ाएंगे कि क्या कर रहे हैं आप, 18 प्रोजेक्ट्स लेके आ गए। तो सर जहन में रखें कि 1 प्रोजेक्ट ऐसा है कि उनको कहें कि फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट बनाएं और आप लोग करें। तो मुशर्रफ साहब ने ऐसा ही किया। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट बल्कि ने पूछा कि क्या 2 प्रोजेक्ट आप कहेंगे कि हम आपके लिए कर सकते हैं। उन्होंने इंस्टेंटली कहा एक ग्वादर प्रोजेक्ट कर दें, इट्स इन योर इंटरेस्ट एंड ऑफ कोर्स आवर दोनों कंट्रीज विल बेनिफिट। तो ग्वादर पोर्ट एक कर दे और थर कोल कर दे। ओके तो ग्वादर हमने शुरू कर लिया। पैसे की बात हो रही, उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं। इनिशियल आप लोगों ने सर्वे कर लिया। हमने कहा कि आप लोग जितना कर सकते हो साढ़े को कुछ नहीं है जी। हाँ, लेकिन हमने कहा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते पे थोड़े बहुत पैसे आपके कर देंगे, से 50 मिलियन के करीब, बाकी आपको देना होगा। तो इन्होंने कहा आपने जो सर्वे किया आपको क्या लगता है कि कितने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बात की 250 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो पूछा आप लोग कितने कर सकते हैं। 50 हम कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लगा देंगे। हमारे सफ़ीर थे रियाज खोकर साहब, वो भी सोचते यार इतने पैसे ये लोग दे देंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा। मैंने कहा सर जब उन्होंने कहा ना मुझे लगता है ये दे देंगे। उन्होंने कहा इट्स फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट। चाइना की तो चले बात अलग है, ये जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स है ना, यही क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हमारा इस वक्त इशू है क्या? एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, FDI, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं बाज़ औक़ात इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अदम इस्तेहकाम होता है कि फॉरेनर है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए घबराता है। दूसरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का क्या तजुर्बा रहा है, लेकिन मुझे तो यही तजुर्बा रहा है कि अगर मैं बाहर मिशन में हूँ और मैं अपने फ़ॉरेन ऑफिस को लिखूँ तो कोई क्वेरी होती थी पुराने ज़मानों में तो महीने लग जाते थे कि हमें इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न से कोई जवाब ही नहीं आता था। तो ये भी कहना एक, क्योंकि लोगों का ये इम्प्रेशन है कि जी फॉरेन ऑफिस चूँकि काम नहीं कर रहा तो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। लोगों को ज़रा बताइए कि ये फॉरेन ऑफिस का बुनियादी तौर पे काम नहीं है, ये इसमें और बहुत सी एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। आप ही क्या तजुर्बात रहे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो हमेशा फिर वही लफ्ज़ करूँगी, मुजाहिद हैं हम तो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वी आर कमिटेड टू इट। अब आप देखिए कि जैसे आकिल साहब ने बात की और बुरहान साहब ने बात की, two different levels. साहबी कहती हैं? Because we're talking, चलो ठीक है। there are 2 different levels. Okay. One level we are talking about is the government level. ठीक है, उसमें इशू ये आता है कि it's a democracy. There are different political parties with different agendas. अब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेलीगेशन आई, वी वर इन ऑस्ट्रेलिया, और हमने ये बलूचिस्तान के ऊपर, तो डेलीगेशन में जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस थी ऑफ डिफरेंट पार्टीज, दे ऑल हैड अ डिफरेंट नैरेटिव। अब आप अगर दुनिया के आगे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ बयान करने आए हैं as a parliamentary delegation and each has his own narrative to give to the media, then how does the ambassador stitch it together?
کیونکہ اینڈ اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ آپ اندر جو بھی بات کریں جیسے بھی کہیں یو ہیو دا رائٹ، لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں ان میں کتنی آپس میں تو میں ہوتی ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو وہ ایک ہوتے ہیں. آج کل ایسے نہیں ہے، مودی صاحب نے کافی ڈیوائڈ کر دیا. وہ تو ٹھیک ہے بٹ آئی ایم سیئنگ جنرلی کہ there should be some narrative that is common to all when they are going for a sensitive issue. وہاں پہ آپ کے لیے ایز ایمبیسی اٹ بیکمس اے چیلنج. دوسرا جو آپ نے بات کی اکنامک ڈپلومیسی کی، آئی تھنک فارن سروس آفیسرز ہیو ڈن مور ورک آن ٹریڈ دین دا ٹریڈ پیپل اینڈ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم. آپ دیکھیے JTCs ہیں آپ کے پاس، JMCs ہیں آپ کے پاس، کتنی ساری JTCs آپ کی دے ڈونٹ ٹیک پلیس بیکاز آف ویریس ریزنس، اور آپ ایمبیسی میں بیٹھے فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں، سارے ڈاکیومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جب آتی ہے کوئی ڈیلیگیشن دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہوتے کاغذ، اینڈ دے ایکسپیکٹ دی ایمبیسڈر اور دی آفیسر اٹیچ ٹو دیم ٹو بی گیونگ دیم آل دا بریفنگ سٹنگ ان اے فارن اسٹیشن اینڈ دے آر کمنگ فرام ہوم. انٹرسٹنگ. اچھا ایک میں بتاؤں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں مختصر سا. میں سنا میں تھا تو ہمارا فوکس یہی تھا کہ جی ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. تو میں نے سفیر صاحب سے کہا ایک سنگل کنٹری ایگزیبیشن کرتے ہیں پاکستان کا. نے کہا واٹ اے گریٹ آئیڈیا، کیونکہ وہاں اس قسم کے پہلے ہوتے نہیں تھے. تو ہم نے پاکستان کا ایک سنگل کنٹری ایگزیبیشن ارینج کروا دیا. پاکستان سے بہت سے ایکسپورٹرز آئے اور وہاں کے جو پرائم منسٹر انہوں نے اس کا اناگوریشن کیا. جب ایگزیبیشن ختم ہو گیا 2 دن کا تھا اور لوگ چلے گئے واپس، تو ہوٹل سے ہمیں آ گئے ایمبیسی ہو کہ جی آپ کے جو 4 بندے تھے وہ تو اپنے بل لے کر ہی نہیں گئے، تو آپ بل پے کیجیے. پھر ہم نے کراچی لکھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو کہ بھائی آپ یہ کیا ہے، یہ کیسے ایکسپورٹرز آئے ہیں. پھر انہوں نے تقریباً 1 سال ان 4 بندوں کو بلیک لسٹ ضرور کیا. لیکن اس قسم کے بھی آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا اپنا عاقل، چونکہ آپ کا ایک مجھے لگتا ہے آئی مے بی رانگ، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ایک انٹرسٹ رہا ہے کہ فارن آفس کو کس طرح ری اسٹرکچر کرنا چاہیے، کس طرح اس کو ری آرگنائز کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں کوئی ہے ایسے ایریاز جہاں پہ ہم تنظیمی اعتبار سے اگر اپنی اس آرگنائزیشن میں کچھ اس کو ری اسٹرکچر کی ضرورت ہے ٹو ایڈریس 21st سینچری چیلنجز؟ باسط میرا خیال میں یہ ایک بڑی مشکل ایکسرسائز ہوگی، اور میرا جو تجربہ ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہی فارن سیکرٹری چینج ہوتا ہے تو وہ جو بھی آپ نے ری اسٹرکچرنگ کی ہوتی ہے، نیا فارن سیکرٹری جو ہے وہ اپنے نئے خیالات کے ساتھ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے ری اسٹرکچرنگ کر سکتا ہے اور زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں خاص طور پہ ہمیں جو ہے اکنامک ڈپلومیسی پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم مثلا اس میں اگر آسٹریلیا میں دیکھیں تو ان کے فارن آفس جو ہے اور اکنامک افیئرز ایک ہی ہے، کینیڈا، UK اس طرح کی، اور انفارمیشن کا بھی جو ہے وہ اس زمانے میں ایک پروپوزل تھی نا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ جو اس وقت انفارمیشن منسٹرز کو فارن آفس کا حصہ بنا دیا. بالکل، لیکن ہو نہیں سکا. تو اس طرح کی کوئی چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ جس میں کہ جس طرح نیلا بتا رہی تھی کہ وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا، وہاں سے تیار ہو کے نہیں آتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں جو ہیں فارن آفس میں ہی اگر ان پہ کام ہو رہا ہوگا تو پھر کوئی جواز نہیں ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ آپ تیاری کر کے نہ آئے ہوں، یا آپ کو آپ جو ڈیلیگیشن آئے اس کو ایمبیسی جو ہے بریف کر رہا ہو. تو میرے خیال میں اس طرح کی چینجز ضروری ہیں، اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں تو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے کہ مطلب اکنامک ڈپلومیسی میں ہمیں فوکس زیادہ کرنا چاہیے، اور شاید میرے خیال پبلک ڈپلومیسی میں بھی ہمارا فوکس. بس میرے خیال میں ایک دوسری ایک اور بھی ضرورت ہے کہ ہمارے فارن آفس جو ہے بڑا انڈر فنڈیڈ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب میں سروس میں تھا تو اس وقت جو آخری جو مجھے بجٹ یاد ہے تقریباً 14 بلین روپیز، تقریباً 30 بلین روپیز، اور ڈپریسیشن کی وجہ سے شاید ہوا. تو آپ اور اس کے مقابلے میں آپ اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہ ان کا ہم ان سے
2 गुना हमसे ज़्यादा बजट सिर्फ फॉरेन सर्विस के, और उनकी फॉरेन सर्विस हमसे कंपैरेटिवली छोटी भी है। तो ये जो वसाइल की कमी की वजह से भी जो है वो बहुत सारे काम जो है जो एम्बेसीज करना चाहते हैं, फॉरेन ऑफिस करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। तो इसमें फोकस करने की कमिंग टू द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, बुरहान, हमारे देखिए ना ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हों, हमारी एक लिहाज से बहुत उसके मनफी या मस्बत असरात हम पे मुरतब होते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि कश्मीर का मस्तनाज़ा भी पीसफुली हल हो जाए। हम चाहते हैं भारत के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इसी तरह ईरान के साथ हम चाहते हैं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, बॉर्डर मार्केट्स वगैरह का वहाँ इनागोरेशन हुआ। चाइना के साथ तो चलिए हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इवॉल्व हो रही है। यही 4 हमारे हमसाया ममालिक हैं। फिर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी हुआ है कि जी मुस्लिम दुनिया के साथ एक स्पेशल एम्फेसिस हमेशा रहा है, ब्रदरली कंट्रीज़ उनके साथ है। फिर यह है कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रेडिशनली बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, गो कि अब थोड़ी सी उसमें रुकावटें या दरारें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। एक तरफ भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है और वो सारे वो काम हो रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट पे इम्पिंज करते हैं। तो मुश्किलात तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बढ़ गई हैं, इज़न्ट इट? वेरी ट्रू। इस पे मैं आप सबके कमेंट्स लूँगा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि भाई वक्फे का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इनका दूसरा दिन है ऑब्वियसली। ये बताइए कि आप क्या पहले दिन क्या एक्टिविटी होती है गोश्त के हवाले से? दिन के वक्त तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि ऐसे मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहता था कि ये ईद का दिन जो है ना, बकरे वगैरह जो भी आप गोश्त रखते हैं अपने लिए, गुजारिश यही है कि जो इस्लामी तरीक़ा है उसी हिसाब से किया करें। हमारे यहाँ एक रिवायत यही बढ़ गई है कि फ्रीज़र में पूरे साल का कोटा हमें भर देना है। तो ये मत कीजिए प्लीज़। जो लोग इस्तात रखते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो है उसी हिसाब से अपने लिए गोश्त रखें और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिस कदर ज़्यादा हो सकता है गरीबों में तकसीम करें। वैसे आप नाइला क्या पसंद करती हैं ईद के दिन? क्या यूजुअली होता है? क्या लंच पे क्या खाया जाता है मिसाल के तौर पे? देखिए वैसे तो ये कुर्बानी की, सॉरी मैं एक बात कता कलामी हो रही है, नाज़रीन से मैंने कहा था कि मैं आके फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर जहन में ख्याल आया कि टिक्के रह गए, टिक्के और कबाब रह गए। तो आप ज़रा पहले बताइए, फिर फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं। हाँ, और इस पे फॉरेन पॉलिसी भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एज एम्बेसडर व्हेन यू आर अब्रॉड, तो आप अपनी इन फेस्टिविटीज़ से भी अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप बाहर होते हैं तो जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे मिलके जब ईद मनाते हैं तो हर कोई अपने अंदाज से जैसे वो अपने मुल्क में करते हैं वो करते हैं। लेकिन आप घर में क्या तो करते वो हैं? एक बाइंडिंग फोर्स हो जाती है। क्या यूजुअली होता है आपके यहाँ? उसमें तो टिक्के होते हैं, सीख कबाब होते हैं, कढ़ाई गोश्त होता है, हलीम होती है, निहारी होती है, चीज़ें। हाँ जी, माशाल्लाह। ईद का दिन है आफ्टर ऑल। ईद का दिन है भाई, रोजाना का खाना तो नहीं। और फिर 2 साल पहले ईद के मौके पे नाइला ने हमें अपने घर पे रुजू किया था और बहुत वसी उनके दस्तरखान हमने देखा है। हम गवाही दे सकते हैं। मैंने Thank क्यों मिस you. कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। हैं। आप शायद प्रोग्राम इसी तरह करते हैं। शायद यही वजह थी, यही है। लेकिन आपके यहाँ आगे क्या होता है ईद के पहले दिन? हमारे दोपहर में खास तौर पे खास तौर पे जूही कुर्बानी के फ़ौरन बाद जो होता है कि वो आपके कलेजी जो है कलेजी को फ्राई किया जाता है। मैं यही कहने वाला था। और चूँकि बहुत से लोग वो उसको रोज़े का भी नाम देते हैं कि जब तक कुर्बानी उस सुबह नमाज के बाद आप उससे पहले कुछ नहीं खाते, और जब नमाज पढ़ के आते हैं कुर्बानी हो जाती है, जो मुख्तसर सा रोज़ा उसे कहते हैं, उससे फिर आप कलेजी को फ्राई करके उससे इफ्तार करते हैं। तो आपके यहाँ भी यही है? आप बुरहान? इसी तरह ही है। अच्छा, शुरू करते हैं कलेजी से, इसके बाद अगर शेफ आ जाता है तो एक बकरे के टांग के ग्रिल पे माशाल्लाह करके अच्छा। वो बहुत मेहनत से बनाता है। अच्छा, गुड। बुरहान बहुत अच्छे कुक भी हैं, आपको शायद पता नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में सभी हैं, किसी न किसी। मैं नहीं। आप नहीं हैं? अच्छा, मैं मॉस्को में चूँकि बैचलर था उस ज़माने में, तो पकाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, सच्ची बात। तो मैं पूरा हफ्ते का एक ही दिन पका लिया करता था, एक ही डिश,
سب کچھ ملا کے اور پھر پورا ہفتہ اسی کو کھاتا رہتا تھا. تو یہ بھی بہرحال کام ہوئے ہیں. اچھا آپ فارن پالیسی پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. جو آبجیکٹیوز میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کوشش کی کہ ان کو سامنے رکھوں, پاکستان کو کس حد تک کامیابی آپ سمجھتی ہیں ہوئی ہے پچھلے 75 سالوں میں؟ دیکھیے یہ بڑا سبجیکٹو کویسچن ہے. کامیابی کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے؟ میرے خیال میں الحمدللہ ہمیں بہت کامیابی ہے. آپ اپنے اگر سائز کو دیکھیں, میں نیبرز کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اب آپ دیکھیے کشمیر پہ ہی, the fact that Kashmir is still on the agenda of the Security Council is Pakistan's success. ورنہ بہت عرصہ پہلے یہ اس کو اڑا چکے ہوتے ایجنڈے سے. 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا ہماری ناکامی نہیں ہے. وہ ہماری ناکامی نہیں ہے, وہ ان کی پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو کہ ان کی ناکامی بنے گا. You think so? Yes, because Kashmiris, they're very soft people, very resilient, but they're very determined. So it is premature to say. اور آپ دیکھیے بازت آپ ماشاءاللہ اتنے منجھے ہوئے سفارتکار ہیں. ڈپلومسی کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پبلکلی اسٹیٹ بھی نہیں کرتے, کوانٹیفائی بھی نہیں اور کرتے, کوانٹیفائی بھی نہیں کرتے. آپ اس طرح سے بڑک نہیں مارتے کہ میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا. ڈپلومسی ایک پروسیس کا نام بھی ہے نا, کوئی ایونٹ تو ہے نہیں. ہاں, لیکن ایونٹس بھی جو ہوتے ہیں وہی پروسیس ان کا کو آپ ڈسکریٹلی کرتے ہیں. ڈپلومسی از اباؤٹ بینگ ڈسکریٹ. یو ڈونٹ گو تھمنگ یور چیسٹ کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا, ورنہ تو پھر آپ مولا جٹ ہیں نا, یو ناٹ اے ڈپلومیٹ. مولا جٹ سے یاد آیا, آپ کو یاد ہے برہان, آپ کو نائلہ تو ہمارے ساتھ نہیں تھی لیکن ہم نے جا کے مولا جٹ فلم دیکھی تھی یونیورسٹی سے. آپ نے پھر جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں, میرے ساتھ میں ہمارے ساتھ ہماری بشرا تھی ہاسٹل. ہاں, وہ آپ چونکہ ہاسٹل میں نہیں رہتی تھی نا, اس لیے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھی. اور ہم رات کو بہت سارے ڈائلاگ تک یاد ہیں, وہ ہم سب کو ویسے ہی یاد تھے. اور جو سارا وقت شاید 9 بجے کا ہوا تھا, اس میں گئے تھے ہم دیکھنے کے لیے. بڑی زبردست فلم تھی. ایک نئی مولا جٹ بھی تو آئی ہے. ہاں جی, دا لیجنڈ, مولا جٹ دا لیجنڈ. آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی؟ نہیں, ابھی تک نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی. ناظرین سے معافی چاہتے ہیں. اچھا قرآن, آپ کے پاس بلکہ عاقل کے پاس آتا ہوں کہ آپ سے یہ جو ہے عاقل, اب آپ ماشاءاللہ دیکھیے نا, یہاں پہ ہم اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ فارن سروس میں ریٹائرمنٹ لوگ اب 60 سال کے لیے بعد ریٹائرمنٹ ہو ہی جاتی ہے ہماری ماشاءاللہ. آج کل ہم اس بجٹ میں ہم سن رہے ہیں پینشن کے حوالے سے چیزوں کے بارے میں, تو یہ بھی ذرا بتائیے. اور بھی ہمارے جو سول سروس میں لوگ ہیں وہ بھی یہ شو شاید دیکھ ہی رہے ہوں. یہ جو پینشن کا نیا نظام ایک لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ باسط دیکھیے, اب آپ بھی امریکہ میں رہے ہوئے, آپ نے بھی وہاں پہ دیکھا ہے کہ سول سرونٹس کو پینشن ایسا نہیں دی جاتی. ایک فنڈ کریٹ کیا جاتا ہے اور اس فنڈ میں جو ہے آفیسر ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح یو این میں بھی ہے کہ آپ $1 کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یو این $2 اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں اب اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہم آلموسٹ $1 ٹریلین تک پہنچ چکے ہیں. مطلب ہماری جو پینشن کا جو بجٹ ہے, اس میں زیادہ بجٹ تو شاید میرے خیال 70% ملٹری آرم فورسز کا ہے اور 30% ہمارا ہے. تو اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ اب ہمارا گورنمنٹ کے لیے پینشن دینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو اب ان کو کوئی نہ کوئی انوویٹیو آئیڈیاز سوچنے ہوں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. کوئی ایک ایسا فنڈ کریٹ کیا جائے جو کہ جس میں اسٹاک پہ انویسٹمنٹس ہوں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہو, کسی جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس فنڈ کو اس میں انویسٹ کریں اور پھر اس فنڈ سے اس میں آفیسرز بھی جو بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں اور وہ پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں سے پیسے ملنا شروع ہو. کیونکہ یہ تو اب بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ جو آپ کا پینشن بل ہے بڑھتا جا رہا ہے. ایک دوسرا اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہے صحت جو ہے وہ لوگوں کی اب بہتر ہونی شروع ہو گئی. اب چونکہ ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہو گئی ہیں, آپ کی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان میں بہتری آ رہی ہے, تو آپ کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو اب اگر آپ 60 سال کی بجائے اب اس کو آگے بڑھائیں, میں نے برہان بتائیں گے کہ برازیل میں تو ریٹائرمنٹ ایج کوئی ہے نہیں ہے, وہ آپ نے خود آپٹ کرنا ہے کہ جی آپ کس وقت ریٹائر ہونا چاہتے ہیں.
امریکہ میں میرا خیال اب 67 ایئر کی لیکن ہو یہ بھی گئی. عجیب بات ہے کہ عاقل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ریٹائرمنٹ ایج بڑھ جائے, فرانس والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ریٹائرمنٹ, کیونکہ ایون دیکھیں اس گورنمنٹ نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ یہ پینشن بل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ اس کو ان کے جو ریسورسز ہیں ان پہ ایک ان نیسیسری ایک بوجھ ہے. شاید 67 ایئرس تک چلی گئی ہے. تو اب ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس دفعہ کئی اچھا, آپ دفعہ سے چونکہ بات کروں, میرے ذہن میں خیال آیا چونکہ آپ ہیوسٹن میں بھی رہے ہیں, اور پچھلے دنوں ہمارے ایک سینیٹر ہیں محمد مشتاق, ڈاکٹر فوز صدیقی کے ساتھ ان کی بہن جو ڈاکٹر عافیہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی. آپ چونکہ ہیوسٹن میں کونسل جنرل تھے, جہاں تک میری یاد پڑتا ہے آپ کی بھی شاید ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر. تو بتائیے کیا یہ ممکن ہے یا تھا اس وقت یا اب ہے, یہ سواب کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم لے لیتے, ڈاکٹر شکیل آفریدی کو دے دیتے جو کہ اسامہ بن لادن کیس میں گرفتار ہوا تھا یہاں پہ. تو آپ بتائیے ذرا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اس کیس سے متعلق. آپ کو اس کا کیس کا تو پتہ ہے, ان کو آلموسٹ 80 سال کی سزا ہوئی ہے, اور مجھے کئی دفعہ موقع ملا. میں تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ کوئی 10-15 دفعہ تو ان سے ملاقات ہوئی, کیونکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ ہر مہینے ایٹ لیسٹ ان سے جا کے ملا جائے. اور وہ تقریباً ہیوسٹن سے 200-250 میل کے دور شہر تھا, ڈیلس کے قریب ایک فیڈرل میڈیکل سینٹر تھا جس میں ان کو انہوں نے وہاں پہ ڈیٹین کیا ہوا تھا. تو وہ سارے پرزنرز کے لیے وہ سینٹر تھا کہ جن کے کوئی مینٹل ایشوز ہیں ان کے خیال میں, اور جن کو میڈیکل مسلسل میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ساری خواتین جو ان الزامات میں گرفتار تھیں اور ان کے یہ مسائل تھے تو وہ وہاں پہ تھیں. تو عافیہ صدیقی کا جو میں نے اس پہ ایک کالم بھی آج سے 3 سال پہلے لکھا تھا, تو اس میں نے اپنی ان سے ملاقاتوں کی تفصیل بتائی تھی کہ کیا میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کہ ان کا کیس ٹھیک فیصلہ ہوا یا غلط فیصلہ ہوا, وہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردیاں تھیں یا نہیں تھیں, یا ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ حالات کیسے تھے. تو مجھے جو لگا تھا کہ وہاں پہ اتنے حالات برے نہیں تھے. ایک وہ پرزن ہے, اور پرزن میں آپ کوئی 5 اسٹار فیسلٹی تو نہیں ہوگی آپ کو, لیکن میں نے جو ان کا سیل تک میں جا کے دیکھا, بڑا صاف ستھرا سیل, بڑے. کیا یہ سواپ ممکن تھا؟ سواپ میرا خیال میں شاید اس کے لیے آپ کو ایک ایگریمنٹ, ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ کوئی کرنا پڑے گا, وہ نہیں ہے. پھر کوشش کی گئی کہ یورپین یونین کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو یوز کیا. اگر ہم ابھی چونکہ ایک یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی, اس سے ایک انٹرسٹ جنریٹ ہوا ہے, تو حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے ٹو برنگ عافیہ بیک, ڈاکٹر صاحب بیک؟ بس یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ حکومت پاکستان کیا کرے. حکومت پاکستان کیا اپنا یہاں پہ کسی کو اگر انہوں نے سزا دی ہوئی ہو تو وہ دوسرا ملک قانونی اعتبار سے امریکی گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں ان کے لیگل نظام کے تحت تو ان کو سزا دی گئی, انہوں نے اپنا کیس لڑنے سے انکار کیا, جو بھی ہے ان کو سزا ہوئی ہے. تو اب وہ ایک قیدی ہیں, اور اب آپ اس کو قیدی کو کسی قوانین کے تحت کسی باہمی جو ہے آپ کی جو ارینجمنٹ ہوگی اس کے تحت ہی ان کو لا سکتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ٹرانسفر آف پرزنرز ایگریمنٹ ہوتے ہیں یوزلی, وہ بھی میرا خیال ہے یو ایس کے ساتھ نہیں, یو ایس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ کافی مشکل ہے, لیکن اگر کوشش کی جائے اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے ٹرانسفر آف پرزنرز کا, اس کے تحت. لیکن میرے خیال میں اس کی کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت اس کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس کے اور بھی پھر کانسیکوینسز ہوں گے. پھر اس کا اطلاق اور پرزنرز پہ بھی ہوگا, جو کہ شاید ہماری حکومت بھی نہیں چاہے گی اور امریکی حکومت بھی نہیں. اچھا برہان, چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے آبویسلی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ بہت مضبوط ہو, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اور بھارت کے تعلقات بھی بڑے زبردست. ابھی مودی صاحب اسٹیٹ وزٹ کر کے آئے ہیں بھارت کا, اب یو ایس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں چین کے ساتھ ابھی بھی ہمارے کچھ پرابلمز ہیں, جب تک وہ سالو نہیں ہوتے, ریزالو نہیں ہوتے, اس وقت تک اس پارٹنرشپ میں وہ ہم اس طرح آگے بڑھ نہیں سکتے جس طرح بڑھنا چاہیے. پرابلم ایریاز کون کون سے ہیں آپ کے خیال میں؟ پرابلم ایریاز چائنا کے ساتھ بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن ایک جو اگر آپ ان سے جو ایگریمنٹس ہوئے سی پیک کے کانٹیکس میں آپ اگر امپلیمنٹ سنسیئرلی کریں, سوالات بہت زیادہ اس قسم کے نہ کریں, پوچھیں کہ
प्रोसेस डिरेल हो जाए, जैसे पिछले हुकूमत में कोई बात चली थी कि दोबारा रिव्यू करना चाहिए, चंद इश्यूज़ पे हम सेटिस्फाइड नहीं है, इस किस्म की चीज़ें ना करें। बाकी चाइना के अपने तरीका है, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो अपने कुछ बहुत सारे चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ साथ लाते हैं, ट्रेन लोग साथ लाते हैं कुछ, क्योंकि पैसे आप उन्हीं को इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, वहाँ ज़रा माहौल अच्छा चाहते हैं, बहुत टाइट किस्म के सिस्टम करेंगे नहीं होगा। आपको एक मिसाल मैं बताता हूँ, एक दफ़ा मैं अभी चाइना से पोस्टिंग करके वापस आया, ग्वादर की चीज़ें अभी ट्रैक पे आया, चलना शुरू हुआ, तो यहाँ एक मीटिंग सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के दफ्तर में हुई, जो बहुत बुलाया और मैं कुछ पहले चला गया। सेक्रेटरी साहब ने कहा, ओ बुरहान आप तो बीजिंग में मिले मुझे, वहाँ से आए मीटिंग के लिए? मैं कहा नहीं सर, ये तो चाइना के मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं डील कर रहा हूँ। देखिए आज मैं चाइनीज़ एम्बेसडर को एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो हमारे वहाँ 2-3 शिकायतें हैं जो ग्वादर पोर्ट में उनके लोग हैं, एक तो गधे वहाँ जो इलाके के लोगों के जो है वहाँ जो वो अपने कंपाउंड में जाए तो उनको छोड़ते नहीं है, वो उनको काट ज़बे करके खाते हैं। तो हमारे इलाके के लोग बहुत खफा है और शिकायत कर रहे हैं कि चाइनीज़ एम्बेसडर को बताएं। एक और इशू थी कि पैसे के पेमेंट्स में कोई तलखी हो गई, हाथापाई हो गई, तो इनको सेंस नहीं है कि इतने मुश्किल से इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, छोटी चीज़ों को उठा के एम्बेसडर लेवल पे चाइनीज़ एम्बेसडर जो मैसेज करेगा, आप अंदाज़ा लगे हम मांगी तांगी कि कैसे कैसे $1 मिलियन इकट्ठे करके उनसे हमने लिए। अब इन चीज़ों को उठाएंगे तो ताल्लुकात ख़राब होंगे, अननेसेसरी। तो उन्होंने जब बुलाया, मैंने उनको कहा सर आप ये फॉर्मल मीटिंग में इशू मेहरबानी से ना उठाइए। मैं कहता हूँ जो आप फॉर्मल मीटिंग शुरू होने से पहले आप उनको अपने कमरे में पहले बुला के यही बात कहेंगे, मैं आपको शर्तियान बताता हूँ, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे मीटिंग के बाद में और शर्मिंदा भी नहीं होंगे, खुशी से वो कहेंगे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन अभी उठाएंगे बड़ा बायलैटरल रिलेशंस में ज़बरदस्त दरार डालेंगे आप, क्योंकि आप मांगते भी हैं और इस किस्म की शिकायतें करते हैं, आपको पता है कितनी मुश्किल से पैसे मिले, वो मान गए। एग्जैक्टली उन्होंने मीटिंग की, बताया कि ये छोटी छोटी चीज़ें इरिटेंट्स ना समझे, लेकिन ऐसा 2-3 वाक़या हुआ, मतलब ये छोटी छोटी बातें जिसको उस लेवल पे नहीं लाना चाहिए, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों। एग्जैक्टली, तो उन्होंने ऐसा ही कहा, उनसे बात की और मीटिंग के बाद हमें आपकी तरफ में आता हूँ। ये जो अब एक क्वाड का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें आ चुके ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर भी रही हैं, ऑकस का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो वेयर डू यू सी ऑस्ट्रेलिया, मतलब हमारे जो ताल्लुकात हैं ऑस्ट्रेलिया का, हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत हैं वहाँ पे, हमारी कितनी कम्युनिटी होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी? हमारे 1,25,000 हैं। और उसमें स्टूडेंट्स कितने होंगे? स्टूडेंट्स बहुत हैं? नहीं, अबाउट 20,000। तो काफ़ी यहाँ से लोग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या हमारे ताल्लुकात में है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि चाइना के साथ हमारे जो भी ताल्लुकात हों, ऑकस क्वाड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा। बिकॉज दे ऑल ऑफ देम, यू कैन सी इवन नाउ, ये जो मोदी को जिस तरह रिसीव भी किया गया, उसमें क्वाड इज़ ऑल्सो एट द बैक ऑफ द थिंग ना, क्योंकि अब उसे इंडो चाइना कहते हैं, पहले उसको एशिया पैसिफिक से चेंज किया है, अब इंडो पैसिफिक कहना शुरू, इंडो पैसिफिक कहने शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इज़ पार्ट ऑफ क्वाड, and being an island country, they want to have more relevance, so उनकी सिक्योरिटी जो है वो यूएसए के साथ है और चाइना उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो देयर इज दैट पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन तो अब हर जगह ही नज़र आती है हमें। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वापस आकर फिर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक और इशू आखिर आप तीनों से बल्कि है कि हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो भी एक लिहाज से बड़े पार्टीज़न हो जाते हैं, देर डिवाइडेड अलॉन्ग पॉलिटिकल लाइंस। सफारत खानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है जब मैं बर्लिन गया था सफ़ीर बन के, 2012 की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यहाँ पे, तो जितने भी पीपल्स पार्टी वहाँ जर्मनी के चैप्टर के लोग थे, प्रेसिडेंट, वो सारे आ गए जी एम्बेसी में कि जी हम यहाँ पे चौधरी हैं सारे। उसके बाद
پھر 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت آئی نئے چودھری تو PMLN کے آگے نئے چودھری کمیونٹی کے آگے. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ نیو یارک میں ایک آپ کو معلوم ہوگا برہان, تو آپ بھی رہے ہیں, وہاں پاکستان ڈے پریڈ ہوتی تھی ہر سال. وہ کمیٹی ایسی ڈیوائیڈڈ تھی کوئی حد نہیں, مطلب ان کو ایک جگہ لانا اس قدر مشکل ہو جایا کرتا تھا. تو اس کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتی ہیں کہ ان کے جو چیپٹرز باہر ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے, ہمیں ڈائسپورا کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے؟ کہ سفارت خانوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا کیا تجربہ ہے اس بارے میں؟ بس میرے خیال میں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, اور چونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو باہر چلا جاتا ہے. اگر پاکستان میں آپ کی ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, ایک جمہوری حکومت یا جو جس طریقے کا نظام ہے وہ اگر چل رہا ہوگا تو پھر یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں میں سیاست باہر کب پیدا ہوئی؟ جب 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد بہت سارے پاکستان سے یہاں سے لوگ ایگزائل میں گئے, اور پھر اس کے بعد خلیجی ممالک چونکہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے انکریج کیا کہ حکومت, پاکستانی حکومت جو اس وقت تھی اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوں. تو یہ پھر یہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے وقت سے شروع ہوا, اور اب تو اس نے انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لی ہے. اب تو آپ بعض اوقات امریکہ میں جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں ان کی باتیں سنیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے. وہ تو مطلب ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان ان کا, میں معافی کے سارے لوگ نہیں لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں ان سے لگتا ہے کہ ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. اگر ان کو صرف ایک پارٹی سے دلچسپی, ان کی پسند کا اگر لیڈر پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان جہنم میں جائے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور میرے خیال میں یہ اسی وقت دور ہوگی جب پاکستان میں ایک مربوط اور مضبوط قسم کا جمہوری نظام ہوگا, جس میں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہائیبرڈ نظام چلے, نہ ہی ہم کہیں کہ جی ہمیں باسط کی شکل پسند نہیں ہے اس لیے ہم اس کو وزیر اعظم نہیں لگنے دیں گے, یا اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ان کو اب ختم کرنا ہوگا. تو کین وی ایکسپیکٹ جینوئن ڈیموکریسی ان پاکستان لیٹس سے 10 years down the road؟ بالکل, لیکن میں پہلے پرانے سوال پہ اگر جا سکوں. ہاں جائیے. میں کیونکہ فرینکفرٹ میں کونسل جنرل تھا 3 سال, تو یہ ایشوز وہاں بھی تھے. آپ نے تو بعد میں دیکھا ہے برلن میں. تو میں جو منتھلی میٹنگ کرتا تھا نا, اس میں بہت ایمفیسس ڈالتا تھا کہ دیکھیے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے یہ وہ وہاں سے لے کے آئے, یہ لوکلز بھی تنگ آ جاتے ہیں, آپ لوگوں سے شکایت آ جاتی, لڑائیاں ہوتی یہ وہ. تو آپ لوگ لوکل پالیٹکس میں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے؟ بالکل, اپنے وائس کو آپ ذرا انہانس کرائیں. آپ وہاں آپس میں طے کریں, آپ کے جہاں تعداد ہے, نمبر ہے, لوکل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, اور پھر اپنے لوکل پالیٹکس میں بہت افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو لوگ بائی تو کرتے تھے لیکن کہتے تھے سر کیسے کریں گے. میں کہا جیسے لوگوں نے انگلینڈ میں کیا ہوا, بالکل ماشاءاللہ, امریکہ میں کیا ہوا, یا انڈین کمیونٹی ان مینی کنٹریز, وہ آپ جتنے ایکٹیو ہوں گے اپنے آپ کو پہچان دیں گے, لوگ آپ کو قبول. آج سے تقریباً 9 سال پہلے, چونکہ آپ بھی رہے ہیں لنڈن میں, تو ہمارے ہارڈلی 2-3 میرے خیال میں MPs ہوا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد ہو گئی, 10 سے زیادہ ہو گئی. میں آئی وڈ سیکنڈ دس کہ ہماری جو کمیونٹی ہے جنرلی ویری نائس پیپل, بٹ آپس میں لگے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے, اکا دکا ہوگا. اب جب تک وہ ادھر انٹیگریٹ نہیں ہوں گے آپ کے لیے وہ ایسٹ نہیں بنتے. ٹرو, کیونکہ وہ آپس میں لگے رہتے ہیں. امبیسڈر کے نزدیک ہونے کا ہر ایک کو شوق ہوگا, اور ایک دوسرے کی غیبت پہ, which as ambassador you don't encourage, because آپ کے لیے سارے پاکستانی برابر ہیں, چاہے وہ جس پارٹی سے بھی, جس پارٹی, جس نیشنل ایتھنیسٹی, جس سیکٹ جو بھی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستانی ہے. اچھا, عاقل سے پہلے کہ آپ بات کریں, میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ عاقل کی ایک کتاب بھی آئی ہے جس کا کیپشن ہے احساس زیاں, ٹائٹل ہے اس کتاب کا. تو اگر آپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو ضرور اس کو پڑھیے. جی بس آپ جو انٹیگریشن کی بات کر رہے تھے, میرا خیال میں یہ جو پاکستانی جو ڈیاسپورا ہے
جب تک کہ پاکستانی بان ڈیاسپورا ہے وہ انٹیگریشن نہیں ہونے دیں گے. تو جو وہاں پہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں شاید وہ جو ہے وہ اس انٹیگریشن میں ہیلپ کر سکے, اور یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ اس میں کچھ کمی آئے, کیونکہ جو پاکستانی جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ وہاں پہ گئے, یہاں کی دشمنیاں وہاں پہ لے کر گئے ہیں, اور وہ ابھی تک مثلا میں نے آج ہی ہیوسٹن کرونیکل میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی ایک جو وہاں پہ کافی نون بزنس مین بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں, تو وہ لوکل پالیٹکس میں حصہ لیتے رہے, کونسل کے ممبر بھی بنے تھے, اور وہ انہوں نے کنٹرولر کا الیکشن بھی لڑا, وہ بھی اسی وجہ سے ہار گئے کہ ان کے پاکستانی کمیونٹی کے ہی لوگوں کے خلاف تھے. اب وہ انہوں نے ایک میئر کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ مطلب پاکستانی اوریجن کا آدمی جو ہے ہیوسٹن 4th لارجسٹ سٹی ہے اور اس کے میئر کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اب ان کے خلاف بھی کیمپین شروع ہو گئی کہ یہ تو یہ اس میں ہیوسٹن میں رہتا ہی نہیں ہے, تو ہیوسٹن کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں وہ اس میں رہتا ہے, تو وہ اس لیے اس کو جو ان کے چاہنے والے پاکستانی اب یہ انفارمیشن کس نے ان کو دی ہوگی, کسی اتنے بڑے اخبار کو, کہ یہ تو ہیوسٹن میں نہیں رہتے, ان کا ایڈریس یہ ہے. تو جب تک کہ پاکستانی جو پیدا ہوئے یہاں سے جو مائگریٹ کیے ہیں وہ جب تک کہ وہ رہیں گے تو آپ کی انٹیگریشن نہیں ہوگی. ویسے یہ بھی ایک ایریا ہے نائلہ اور برہان کہ ہمیں جو ہمارا یہاں پہ ہم جو ریمیٹنسز ہماری اکانومی تو دیکھیے نا لٹرلی ریمیٹنسز پہ چل رہی ہے, اور یہ جو ہم نے تھوڑا سا اس معاملے پہ بھی تھوڑا سا اگنور اس کو بھی کیا ہے, اللہ بخشے ان کو سینیٹر انور بیگ کو, وہ بہت اس میں ایکٹیو تھے کہ کس طرح لیبر فورس ہماری باہر جائے, اسکلڈ لیبر باہر جائے تاکہ ریمیٹنس پاکستان میں آئے. تو یہ بھی ایک ایریا تو ہے آپ کے خیال میں, اور اپرچونٹیز کی کمی نہیں ہے, خاص طور پہ خلیجی علاقوں, مثال کے طور پہ جو محمد بن سلمان کا کراؤن پرنس ہے, ان کا جو ویژن 2030 ہے اس پہ تو بے شمار اپرچونیٹیز. ہم تو اسکل لیبر بھیجتے ہی نہیں ہیں, ہم تو سارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ بوٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا, ہاں غلط طریقے سے جانا چاہیں گے, صحیح طریقے سے, وہی تو آپ کی بات ہے نا, وہ ان لوگوں نے کافی پیسے دے کر 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دے کر, میں تو سنے 30 لاکھ روپے ایز ریپرزینٹیٹیوز وی ہیو بین رائٹنگ ٹو دا منسٹری کہ جی اتنے پاکستانی جیلوں میں ہیں, ان کو جو ہے ان کے جو ٹریول ایجنٹس جو ہیں ان کو پکڑیں جو جعلی ان کو لاتے ہیں. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیگلی گئے تھے سارے, یہ آخری اس کیونکہ ہمارا پاس وقت بہت تھوڑا نالا, یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اکثر پاکستانیوں کو یہ شکایت رہتی ہے سفارت خانوں سے کہ ہم جو باہر قیدی ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے. آپ لوگوں کا کیا تجربہ ہے؟ یا میرا تو زبردست تجربہ ہے. بالکل مختصراً بتائیے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس. ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ پکڑا گیا تھا چلی میں, میں جب ایمبیسڈر تھا, آپ کو یاد ہے؟ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا, آپ نے بھی کئی دفعہ سوال ان پہ مجھے کیا, آپ اسپوکس پرسن تھے. ہم نے اس کو بہت سیریسلی لیا, ہائی لیول پہ ٹیک اپ کیا, پارلیمنٹ کے سینیٹرز کو ساتھ ملایا, بلکہ ایک اپوزیشن کے سینیٹر بہت ووکل تھا. لیکن وہ چیلی تھا نا, وہ تو ایک قیدی آپ کی نظر میں آ گیا, لیکن یہ جو خلیجی ممالک کی بات ہے ہزاروں کی تعداد, اس میں انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, اس کو پکڑا گیا تھا ٹیررزم کے لا کے تحت, سی آئی اے کے ساتھ مل کے پاکستان کی امیج خراب کرنے کے لیے کسی کھاتے پہ وہ لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. سر چائنا میں بہت ہیں, آسٹریلیا میں بھی, آسٹریلیا میں بھی. لیکن میں آپ کو ایک انڈونیشیا کا قصہ سنا تھا, ایک بڑا فیمس کیس ہے ذوالفقار علی, جو کہ ڈرگ اسمگلنگ میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی, اور اس کو اس کی 1 گھنٹہ بعد اس کو انہوں نے شوٹ کر کے مارنا تھا, اور اس سے پہلے لائن میں 10-12 لوگ تھے, تو 5-6 ہو گئے تھے. تو اس کی جب باری آئی تو اس کو روک دیا گیا, کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت پریشر ڈالا, ایمبیسی نے بہت زیادہ اس کو استعمال کیا, اور یہاں سے پاکستان گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ نے, پرائم منسٹر نے انڈونیشین پریزیڈنٹ کو لکھا کہ آپ اس کی سزا کو ملتوی. لیکن زیادہ تر جو ہمارے قیدی باہر ہیں, خاص طور پہ خلیجی ممالک میں اور کچھ چائنا میں بھی ڈرگ اسمگلنگ میں زیادہ, یہ بھی ڈرگ اسمگلنگ میں تھا. چلیں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. میں اے بی این کی جانب سے اور ڈی سائفر کی ٹیم کی جانب سے آپ تینوں کا بہت مشکور ہوں, آپ لوگوں نے وقت نکالا, اور خاص طور پہ آپ کے لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا گھر ہمارے لیے اس وقت اس کو اویلیبل کیا. اور میں خاص طور پہ آپ کی اہلیہ ان کا ہی بہت شکر گزار ہوں, آپ کی 2 بہوؤں کا. انہوں نے ڈاٹرز ان لا جو آپ کی ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین ہمیں بندوبست ہمارے لیے کیا.
تو وی آر آل ویری گریٹفل ٹو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی. عید کو اچھے طریقے سے منائیے, اپنا اور اپنے ارد گرد